السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈنگ ٹاک۔ بلوچستان کے علاقے میں پیش آنے والا جعفر ایکسپریس حملہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے مچ کے قریب اس مسافر ٹرین کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ 12 مارچ 2025 کو ہوا جب جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ دہشت گردوں نے ریل کی پٹری پر دھماکہ خیز مواد نصب کر رکھا تھا جس کے پھٹنے کے بعد ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ اس کے بعد مسلح آوروں نے اندھا دھند فائرنگ کی جس میں بے شمار افراد کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور کئی افراد کو شدید زخمی۔ اس حملے میں 21 معصوم مسافر اور 4 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ 33 حملہ آوروں کو سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں ہلاک کر دیا۔ 155 مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ 20 سے زائد زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ حملہ بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا۔ یہ تنظیم بلوچستان کی آزادی اور وہاں کے قدرتی وسائل پر مقامی کنٹرول کا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ حکومت کی جانب سے بلوچ عوام پر کیے جانے والے مظالم، جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر ایسی کارروائیاں کرتے ہیں۔ بلوچستان میں طویل عرصے سے ایک شورش جاری ہے جہاں مقامی افراد شکایت کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2011 سے لے کر اب تک پاکستان میں 10,000 سے زائد جبری گمشدگیوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں 2,752 بلوچستان سے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز پر الزام ہے کہ وہ بلوچ نوجوانوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیتی ہے اور ان کی لاشیں کئی دنوں بعد ویران علاقوں سے ملتی ہے۔ بلوچ عوام کو ان کے وسائل، خاص طور پر گوادر اور سیبک منصوبے کے حوالے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے جس سے مقامی لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ دہشت گردوں نے صرف پنجابیوں کو قتل کیا، ان کا قصور کیا تھا؟ اپنے لوگوں سے اتنی نفرت کیوں؟ بلوچیوں کے ساتھ ناانصافی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ تو کیا حکومت نے کچھ کیا؟ بلوچستان میں کئی دہائیوں سے جاری بدامنی کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی مستقل حل فراہم نہیں کیا گیا۔ ہر بار دہشت گردی کے بعد مذمتی بیانات تو آ جاتے ہیں لیکن جڑ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی۔ اگر ریاست بلوچ عوام کے مسائل حل کرتی ہے، ان کے حقوق کا احترام کرتی ہے اور جبری گمشدگیوں کو روکتی ہے تو شاید ایسے حملے نہ ہوتے۔ بلوچستان میں بنیادی سہولیات کی کمی، غربت، بے روزگاری اور سیاسی احتساب کی وجہ سے وہاں کے لوگ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے وقت پر اقدامات کیے ہوتے تو آج اتنے معصوم لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ تو ناظرین، واقعے کے بعد کچھ مشہور شخصیات نے اپنے بیانات بھی دیے ہیں جن میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیر داخلہ محسن نقوی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہے اور حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، لیکن یہ الفاظ ہمیشہ کی طرح محض بیانات ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد معروف انسانی حقوق کی کارکن آمنہ مسعود نے کہا، بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات اور انصاف میں ہے، نہ کہ طاقت کے استعمال میں۔ جب تک بلوچ عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ایسے حملے تو ہوتے رہیں گے۔ معروف صحافی حامد میر نے کہا، بلوچستان کو اس کے حقوق دیے بغیر پاکستان میں مکمل امن ممکن نہیں۔ حکومت کو زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم شہریوں پر حملہ ناقابل قبول ہے اور دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا اور شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مزید برآں انہوں نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی قوم کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ مایوسی اور شدت پسندی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کے اصولوں پر عمل کریں تاکہ ایسے سانحات دوبارہ نہ ہوں۔ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے اور بلوچ عوام کو وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو کسی بھی پاکستانی کو حاصل ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ طاقت اور گولی کے بجائے عقل اور انصاف سے معاملات حل کرے تاکہ ایک پرامن اور مستقیم پاکستان وجود میں آ سکے۔ سائننگ آف، رابعہ خان۔